السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، جنازہ کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنازہ مرنے والے کا ہمارے اوپر حق ہے پڑھنا، اور اس کو معمولی سمجھنا اور جنازہ نہ پڑھنا، جان بوجھ کر اسے چھوڑ دینا، یہ انتہائی غفلت ہے اور گناہ گار ہونے کی علامت ہے اور بے حسی کی علامت ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی ساتھی کا انتقال ہوا، رات کو ہی دفن کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا۔ بخاری مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، اور اسے غسل کفن دے کر کے انہوں نے رات کو ہی دفن کر دیا ہے، خود ہی جنازہ پڑھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ کسی کی بھی فوتگی ہو جائے، کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اسے حقیر نہیں سمجھنا، اسے عمدہ طریقے سے غسل دو اور کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کیا جنازہ پڑھنے کا، اور آپ دوبارہ قبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کی صفیں بنوائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر یعنی دفنانے کے بعد آپ کو پتہ چلا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا۔ تو مسلم شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، کہ یہ قبریں ظلمت اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، میرے دعا کی وجہ سے، میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے سب کے اندر کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ تو بھائیو، جنازہ پڑھنا، جنازہ سیکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس بندے کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی وہ مسلمان نہیں ہے۔ جنازہ کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس بندے کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ جس بندے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ کون سا مسلمان ہے؟ سب سے پہلے مجرم تو وہ جنازہ پڑھانے والا شخص ہے، امام ہے، جو جنازہ پڑھانے سے پہلے تقریر کرتا ہے اور نیت بتلاتا ہے، نیت بتلانے کے بعد کہتا ہے پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے، اگر اسے یہ نہ آتا ہو تو وہ پڑھ لے، وہ نہ آتا ہو تو یہ پڑھ لے، اگر اسے کچھ بھی نہیں آتا تو وہ ساتھ ہمارے اللہ اکبر کہتا رہے، اس کا بھی جنازہ ہو جائے گا۔ بھائیو، کیسے اسے جنازے کا ثواب ملے گا؟ یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ اگر کچھ بھی نہ پڑے اس کا جنازہ ہو جائے، تکبیریں کہتا رہے جنازہ ہو جائے گا۔ وہ یہاں لینے کیا آیا ہے؟ وہ کیا کرنے آیا ہے جسے جنازہ ہی نہیں آتا؟ وہ صرف دکھلاوے کے لیے آیا ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار ہے تو اپنی ناک بچانے کے لیے آیا ہے، کوئی یہ مجھے تانا نہ مارے کہ یہ جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوا تھا۔ بھائیو، جن کو جنازے میں کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے، بعض ثنا پڑھتے ہیں، جس سے ثنا نہیں آتی۔ سورۃ الفاتحہ سنت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہے اور پڑھ کر بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے، میں نے اونچا اس لیے پڑھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنت ہے۔ اب جس کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی وہ کون سا مسلمان ہے؟ جسے درود ابراہیمی نہیں آتا، درود پاک نہیں آتا، وہ کون سا مسلمان ہے؟ تو بھائیو، ان کا جنازہ نہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جنہیں جنازہ نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا،
اور جسے آتی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس بندے کے دھوکے میں نہ آئیں جو یہ کہتا ہے کہ جس کو وہ چیز نہ آئے تو یہ پڑھ لے اور اس کا جنازہ ہو جائے گا۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنازہ پڑھا رہے تھے، اور اس جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں مانگی، اور ان میں سے ایک دعا میں نے یاد کر لی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس میت کی بخشش فرما، ورحمہ اس پر رحمت فرما، وعافی واعف عنہ اسے معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور اس کی باعزت ضیافت فرما، میزبانی فرما، ووسع مدخلہ اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اسے اولوں سے، برف سے، پانی سے دھو دے، ونقیہ من الخطایا اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس جس طرح سفید کپڑے کو تو نے میل کچیل سے صاف بنایا، سفید بنایا، وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ دنیا والے گھر سے بہتر اسے گھر عطا فرما، واہلا خیرا من اہلہ ان گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، وزوجا خیرا من زوجہ اور ادھر والی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، وادخلہ الجنہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، وقیہ من عذاب القبر وعذاب النار، بعض روایت میں وعائذہ من عذاب القبر وعذاب النار، اے اللہ اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنازے کے دوران ہی مجھے تمنا ہوئی، دل میں خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی، فتمنیت کہ ان اکون ھذا المیت، کہ کاش کہ یہ میت میری ہوتی اور یہ دعائیں میرے اوپر پڑھی جاتی۔ یہ پڑھتا ہی کوئی نہیں، سکھاتا ہی کوئی نہیں، بہت شدید قلیل لوگوں کو یہ آتی ہوگی، قلیل لوگوں کو، نہیں تو سکھائی نہیں جاتی۔ کتنی پیاری دعا ہے، ایک ایک لفظ میت کے لیے، ایک ایک لفظ کے اندر دعائیں ہی دعائیں، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے۔ تو بھائیو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ملک میں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، آخرت کی تیاری کریں، مرنے والے کے ساتھ دھوکہ نہ کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہو، دعائیں یاد کریں، نماز یاد کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے سنت کے مطابق جنازہ پڑھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مرحومین کی مغفرت فرمائے۔